بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں، اور سبق کہانی کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ حضرت بہلول تانہا ہارون رشید کے زمانے میں ایک مجذوب صفت بزرگ گزرے ہیں۔ ہارون رشید ان کی باتوں سے ظرافت کے مزے لیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی جذب کے حالت میں وہ بڑے پتے کی بات کہہ جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ بہلول تانہا ہارون رشید کے محل میں پہنچے۔ ہارون رشید نے ایک چھڑی اٹھا کر ان کو دی اور مزاحاً کہا کہ بہلول، یہ چھڑی تمہیں دے رہا ہوں، یہ اس کو دینا جو تم سے زیادہ بے وقوف ہو۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی سنجیدگی سے وہ چھڑی لے کر رکھ لی اور واپس چلے آئے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ شاید ہارون رشید بھی یہ بات بھول گیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ہارون رشید کو ایک سخت بیماری لاحق ہو گئی اور بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ آتما نے جواب دے دیا۔ بہلول تانہا بھی عیادت کے لیے گئے اور سلام کے بعد پوچھا، بادشاہ سلامت، کیا حال ہے؟ ہارون رشید نے کہا، کیا حال پوچھتے ہو بہلول، بڑا لمبا سفر درپیش ہے۔ کہاں کا سفر؟ جواب دیا کہ آخرت کا سفر۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے سادگی سے پوچھ سے کہا کہ واپسی کب ہوگی؟ جواب دیا کہ بہلول، تم بھی عجیب آدمی ہو، بھلا آخرت کے سفر سے کوئی واپس آتا ہے؟ حضرت بہلول نے تعجب سے کہا، اچھا آپ واپس نہیں آئیں گے تو آپ نے کتنے حفاظتی دستے آگے روانہ کیے اور آپ کے ساتھ اور کون کون جا رہا ہے؟ جواب دیا کہ آخرت کے سفر پر کوئی ساتھ نہیں جایا کرتا، خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ بہلول تانہا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا اتنا لمبا سفر اور کوئی معین و مددگار بھی نہیں، تو لیجئے۔ انہوں نے ہارون رشید کی چھڑی بغل سے نکال کر کہا، یہ امانت واپس ہے، مجھے آپ کے سوا کوئی انسان مجھ سے زیادہ بے وقوف نہیں مل سکا۔ اب جب کبھی کسی چھوٹے سفر پر جاتے تھے تو ہفتوں پہلے اس کی تیاریاں ہوتی تھی، حفاظتی دستے آگے چلتے تھے، حشم و خدام کے ساتھ لشکر ہم رکاب ہوتے تھے، اور اب اتنے لمبے سفر میں جہاں سے واپسی بھی ممکن نہیں، آپ نے تیاری نہیں کی۔ ہارون رشید نے یہ سنا تو رو پڑا اور کہا، بہلول، ہم تم کو دیوانہ سمجھا کرتے تھے، مگر آج پتہ چلا کہ تمہارے جیسا کوئی فرزانہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔